اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو اچھی نیت کے ساتھ اپنے اسکل ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ان 7 ایئر میں نے اپنا پورا جو ہفتے کی پرائس ہوتی تھی آج وہ 15 منٹ کی. 7 کے ریئر میننگ ہے لائیولی. ایک جو $50 والا کلائنٹ تھا وہ پیسے دے رہا تھا, پیسے زیادہ آ رہے تھے, مجھے ایکسپینڈ کرنا تھا, پھر کمپنی بنانا شروع کر دی, پھر اس کو نام دے دیا, پہچان دے دی, پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے پڑے. سروس ڈریون اکانومی کو دنیا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور جو پروڈکٹ ڈریون ہوتے ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. پرپس ڈھونڈنا آپ کا فرض. حالات بدل رہے ہیں نا, سروسز ڈائی ہو رہی ہیں, پلیٹ فارم چینج ہو رہے ہیں. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک سکسیزفل انٹرپرینیور ہیں, ایک ٹیچر ہیں, ٹرینر ہیں اور پاکستان کے ایک مایہ ناز ٹیک انفلوئنسر بھی ہیں. CEO زیون سولوشنز عرفان ملک صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عرفان. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو, فار یور ٹائم. عرفان, اس سے پہلے کہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں اور AI اور ایمرجنگ ٹرینڈس کی بات کریں, میں چاہوں گا کہ ویورز کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا جو بچپن ہے اور ارلی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بتائیں. بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں جی. ارلی ایجوکیشن کچھ خاص نہیں تھی. ایتھلیٹ تھا, بہاولپور سے ہوں. اسپورٹس میں ٹائم گزارا, سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کی کوشش کی, بٹ آئی کوڈنٹ, کیونکہ جب آپ اسپورٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو صرف کھیلنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے, اسکول کی طرف سے, کالج کی طرف سے. سو ارلی اسکولنگ بہاولپور سے ہے. FSC کر کے شہر چھوڑا تھا, پھر جاب کے لیے لاہور آیا, جاب نہیں ملی, پھر واپس گیا, پھر وہاں سے BSc میتھمیٹکس کی پرائیویٹ اکیڈمی سے, جہاں پہ ایک مجھے اچھے ٹیچر ملے درانی صاحب, انہوں نے اچھے سے پڑھایا. آئی کوڈنٹ گو ٹو کالج. پھر یونیورسٹی نہیں جا سکا تو ورچوئل یونیورسٹی سے میں نے اپنا MIT کیا. اس وقت میں QMC میں کمپیوٹر آپریٹر تھا جب میں نے یہ کیا تھا, ماسٹرز کیا تھا آن لائن. پھر میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی لاہور میں آ کے, فرام ویری 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 بیسک. اس کے بعد فری لانسنگ, جاب کے بعد فری لانسنگ سے اپنی کمپنی, اور پھر اس کے بعد MS کیا. دین کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ PhD فرام لنڈن اینڈ رننگ دس کمپنی ان 3 different countries, الحمدللہ. تو لائف لانگ لرننگ پہ بلیو کرتے ہیں آپ؟ آف کورس ایوری تھنگ از اباؤٹ لائف لانگ لرننگ. آپ نے اپنے ایک ٹیچر کا ذکر کیا, ان کا وہ کون سا ایسا اسپیکٹ تھا ان کی پرسنالٹی کا جس نے آپ کو اس طرح سے شیپ اپ کیا؟ کیا وہ ایسی بات تھی جس نے آپ کو اس سیکھنے پر, لائف لانگ لرننگ پر آپ کو موٹیویٹ کیا؟ ہیومینٹی. ہی واز اے ویری گڈ ہیومن بینگ. جب آپ کسی اچھے ہیومن بینگ سے ملیں گے نا, یو ول سی سم وائبس. جب آپ اس کے قریب بھی جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی شخص کے پاس ہیں, اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. ہی واز اے ویری گڈ ہیومن بینگ, سیلف لیس, ڈیووٹیڈ اور سمپل, دینے والا آدمی, جس نے کبھی شاید دنیا میں کسی سے کچھ ریٹرن کی امید نہیں رکھی ہوگی سوائے اللہ کے. میں اس وقت فیس نہیں دے پاتا تھا ایکچولی, اور وہ شخص مجھے ٹائم پتہ کب دیتا تھا؟ تہجد سے فجر کے بیچ میں, کیونکہ فجر کے بعد اس کی کلاسز سٹارٹ ہوتی تھی. وہ بہت ان ڈیمانڈ تھا. رفیق احمد درانی واز ان ٹاپ میتھمیٹیشین ان دا ورلڈ, ٹاپ. تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو میں جاتا تھا تہجد کے ٹائم. جاتے تھے ہم, 1-2 بچے تھے, تہجد کے ٹائم جاتے تھے, وہ نماز پڑھ کے نیچے آتے تھے, فجر سے پہلے تک ہمیں وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ دیتے تھے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب میرے پاس رہنے کو بھی نہیں تھی, تو میں اس کی اکیڈمی میں رہا بھی کرتا تھا, تو پوری اکیڈمی سنبھالتا تھا. تو ہی واز دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. بچپن کے کون سے کوئی 1-2 ایسے واقعات ہیں جن واقعات نے آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کیا؟ جو عرفان ملک آج ہے اس میں بچپن کے کس واقعے کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رول ہے؟ دیکھیں, پرسنل لیول پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی سچویشن, کچھ ایسے حادثات جن کو آپ اوبویسلی کیمرہ پہ نہیں لا پاتے. پرائمرلی تو وہ ہیں جن کو آج تک میں ڈسکس نہیں کر پایا, مناسب نہیں لگتا. لیکن اگر میں تھوڑا ایجوکیشن لیول پہ آ کے دیکھوں تو پھر وہی رفیق احمد درانی صاحب نے بہت چینج کیا. وہ ایک ایسے ٹیچر تھے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر وہ دیکھتا ہے جو آپ اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے. وہ آپ کا پوٹینشیل اس طرح سے دیکھتا ہے جس وقت آپ اپنا پوٹینشیل نہیں دیکھ پاتے ہو. ان شارٹ, ٹیچر آپ کو آپ کے ٹرو پوٹینشیل سے ملوا دیتا ہے, پہچان کروا دیتا ہے. تو جو وقت میں نے ادھر گزارا, جس طرح سے وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تو اتنا نالائق ہے نہیں جتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ کر جائے گا, تو بس کام کیا کر. تو وہ جو بھی انسیڈنٹس میرے ساتھ وہاں ہوئے, پروفیشنلی انہوں نے مجھے ریشیپ کیا
کہ محنت کرنے کی عادت جو پڑی، پڑھنے کی جو عادت پڑی، وہ مجھے وہاں سے پڑی۔ باقی زندگی میں بہت سارے لیسنز ہوتے ہیں سر، جو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، آپ لیسن ڈسکس نہ کرو لیکن رزلٹ ڈسکس میں کر سکتا ہوں، جو آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں، آپ کے اندر گاڑ دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کا نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، عزت پانی ہے، تو آپ کو اچھی نیت کے ساتھ اپنے اسکل ڈیولپ کرنے پڑیں گے، ادروائز دیر از نو ادر آپشن فار یو ان دس ورلڈ، سونر اور لیٹر یو ول بی اسٹینڈنگ الون۔ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آپ وہاں پر بی ایس سی میں ڈبل میتھس اینڈ فزکس پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی، ڈبل میتھ اینڈ فزکس کر رہا تھا اس وقت۔ اس سے پہلے یہ سارے معاملات میرے ساتھ اس سے پہلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں نے ایف ایس سی کے دوران شہر چھوڑا تھا، پھر اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں ہمارے گاؤں میں جتنے بچے ہیں سن رہے ہوں گے، کلچر ہوتا ہے سرکاری نوکری کا، کہ سرکاری نوکری کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ کلرک لگ رہے ہیں، چاہے آپ چپڑاسی ہیں، چاہے آپ کسی بھی پوزیشن پہ جا رہے ہو، وہ آپ کو لائف لانگ سکسیس سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یو آر ڈن، یو آر میڈ فار فیوچر سیکیور ہو آپ گیا، بنے ہی اس لیے ہو۔ ایک پوری فورس تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس لائن پہ جاؤں، ایک پوری فورس تھی سم ہاؤ جو اللہ نے مجھے بنایا، اور میں نہیں کرنا چاہتا تھا وہ۔ تو جب وہ فورس تھوڑی زیادہ ہوئی تو پھر مجھے وہ شہر گھر سب چھوڑنا پڑا۔ آپ سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، میں سرکاری نوکری بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرکاری نوکری میں آئی اسٹرانگلی بلیو کہ انسان یہاں سے چھوٹا رہ جاتا ہے۔ آپ کی کیا ایسپریشنس تھی؟ آپ خود کیا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں زندگی میں اس وقت آئی ووڈ بی ویری کلیئر کیٹیگوریکل کہ دیکھیں ہر بندہ اسمارٹ نہیں ہوتا جو پلان کرے۔ میرا ایک سادہ سا پلان تھا کہ میں ایسا کام کروں جس میں میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں، جتنی محنت کروں اتنا ارن کر سکوں ریسپیکٹفلی، کوئی میری بےعزتی نہ کرے، کوئی مجھے چھوٹا محسوس نہ کروائے، کوئی مجھے انسلٹ نہ کرے، کیونکہ یہ ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی اوئے کہے یا انسلٹ کرے۔ اور سرکاری نوکری میں تو سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی لائف کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو پروگرامنگ مجھے ایک ایسی فیلڈ لگی کہ جس کے اندر آج بھی میرے لوگ جو ہیں وہ میں ان کو بڑی ریکویسٹ کر کے کام کرواتا ہوں کہ اگر آپ کوڈ اپنا سمجھتے ہو تو کوئی بندہ آپ کو آگے ڈانٹ نہیں سکتا، کیونکہ کنٹرول آپ ہی کے پاس ہوتا ہے ایونچولی۔ ایک دفعہ کام آ گیا تو پھر آپ جتنا مرضی بھاگیں۔ آئی ٹی وہ فیلڈ ہے، تو اس لیے میں آئی ٹی۔ عرفان، ڈبل میتھس فزکس کے ساتھ بیچلرز کرنے کے بعد جو نیچرل یہاں پر جرنی بنتا ہے وہ تو ماسٹرز ان میتھس اور فزکس اینڈ دین لیکچرشپ یا ٹیچنگ کی طرف زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، جو پیتھ زیادہ تر فالو ہوتا ہے۔ آپ بی ایس سی میتھس اینڈ فزکس کے ساتھ کر کے کمپیوٹر سائنس کی طرف کیسے آئے؟ کمپیوٹر کا پہلے سے شوق تھا یا وہ کمپیوٹر سائنس کس طرح سے آپ کی زندگی میں آئی؟ اور ڈبل میتھس فزکس جو آپ نے گریجویشن میں پڑھا، اس نے آپ کے کمپیوٹر سائنس کے جرنی کو کیسے ہیلپ کیا؟ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا نا جو ابھی آپ نے بتایا، یہ ایبسلیوٹلی غلط ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن فالو زیادہ یہی ہوتا ہے۔ ہاں فالو ہوتا ہے، میں یہ نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، لاجیکل ریزن دیتا ہوں۔ دورانی صاحب کہا کرتے تھے کلاس میں کھڑے ہو کے، مجھے آج ان کا اسٹائل بھی یاد ہے، کہ جس نے میتھ سمجھ لیا وہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہے گا۔ سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں، تب بار بار کہتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وین آئی واز اے کمپیوٹر آپریٹر، اور جب میں نے پروگرامنگ سیکھنا شروع کی تو مجھے سمجھ لگا کہ اٹ از آل اباؤٹ میتھ۔ اے آئی از آل اباؤٹ میتھ، اٹس ٹوٹل میتھ۔ اے آئی سے میتھ نکال دو، اے ختم۔ اٹ از آل اباؤٹ میتھ، کمپیوٹر سائنس از میتھ۔ میتھ آپ کو دیتا کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ میتھ آپ کو دیتا ہے پرابلم سالونگ، میتھ آپ کو دیتا ہے ریسرچ سکلز، میتھ آپ کو دیتا ہے لاجک بلڈنگ، میتھ آپ کو دیتا ہے الگوریدم بلڈنگ۔ اور کمپیوٹر سائنس میں کیا؟ دیٹس واٹ آئی ہیو۔ میتھ میں اگر آپ ایم ایس سی کی طرف جاتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ کریکٹ کریئر آپ کو موسٹلی ٹیچر، پروفیسر یا اس طرف لے کے جاتا ہے۔ آئی ہیو سین پیپل ڈوئنگ اٹ۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ جنہوں نے کیا وہ کیا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کیا وہ کیا کر رہے ہیں۔ سو میتھ کی امپلیمنٹیشن کمپیوٹر سائنس میں سب سے زیادہ ہے۔ جس نے میتھ کر کے کمپیوٹر سائنس میں قدم رکھا، اس کی جو انالیٹیکل اور لاجیکل بلڈنگ ہوگی وہ بہت اسٹرانگ ہوگی۔ سو نیچرل پاتھ یہ ہے، لوگوں نے تھوڑا سا اس کو دوسرے۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے میتھس کی کمپیوٹر سائنس میں اے آئی میں امپلیمنٹیشن کی بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایف ایس سی کی فرض کریں اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ یہ کرب کرتی نظر آتی ہے کہ میتھس جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ریئل لائف میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اینڈ ادر ڈے اینڈ دیر از نو یوزیج آف اے پلس بی اسکوائر۔ تو اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو ایک دفعہ ہٹا کے بھی بات کریں، سائڈ پہ کر دیں کمپیوٹر سائنس،
تو میتھس کی ریئل لائف میں امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے, کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیں, آپ بس موبائل ہے, پاسورڈ لگاتے ہیں, پاسورڈ اوپن کرتے ہیں, انکرپشن ہوتی ہے, واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, انکرپشن ڈیکرپشن ہوتی ہے. اٹ از آل میتھمیٹیکل ایکویشنس, آل میتھمیٹیکل ایکویشن. اگر آپ کی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے میتھ کو نکال دیا جائے, آپ کے بینک اکاؤنٹس خالی, آپ کا موبائل خالی, آپ کی لائف ہیک ہو جائے گی, آپ کی آئیڈینٹی چوری ہو جائے گی. سر میتھ جو ہے نا, جب آپ کسی چیز کی بیسک بلڈنگ بلاک بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ سوال غلط ہے, ایبسلیوٹلی غلط ہے کہ بتاؤ کہ A² + B² کہاں لگا ہوا ہے. دس از اے رانگ کوسچن. جب بھی آپ کسی کو کچھ ٹول سکھائیں گے, فار ایگزامپل آپ کرکٹر کو آپ جاتے ہیں مارشل آرٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایسی ایسی جگہ پریکٹس کراتے ہیں جس کا ریئل لائف میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو وہ ڈرلز وہاں کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریئل لائف میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ پنچنگ بیگ مجھے پنچ کروا رہے ہو, ریئل ٹائم میں تو میں نے پنچنگ بیگ کو مارنا ہی نہیں ہے. آپ ہیومن پہ پنچ کرواؤ نا. وہ آپ کے اندر ریزیلینٹ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے اندر لاجک بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے, آپ کے کانسیپٹس کو ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے. جو میتھ ہمارے موسٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دینے والے لوگ پڑھتے ہیں نا, آدھے سے زیادہ اس میں سے رٹا لگاتے ہیں, اور جو باقی کے پڑھتے ہیں وہ کبھی اس کو اینڈ تک جا نہیں پاتے. جب آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں نا, FSC سے, میٹرک سے, اور جب پھر آپ PhD تک جاتے ہیں تو وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی جو ڈسکوری ہے اٹ از آل اباؤٹ میتھ. اگر آپ کسی پروسیس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے نا, تو آپ کو ساری زندگی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ راستہ جاتا کہاں تھا. کنسیپچل کلیئرٹی نہیں آتی. کنسیپچل کلیئرٹی نہیں آتی. تو میتھ از ایوری ویئر سر. عرفان, کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ یار وین آئی واز اے کمپیوٹر آپریٹر, تو میں ریسرچ کرتا تھا اس وقت, میرے پاس ٹائم بچ جاتا تھا, تو آئی اسٹارٹیڈ کہ یار کیا کروں. تو پروگرامنگ کے بارے میں تھوڑا اس وقت میں نے ریسرچ کیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, پر مجھے 2 باتیں پتہ تھی. اس وقت بچہ تھا. ایک یہ پتا تھا کہ اس فیلڈ میں کمپٹیشن کم ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ پتا تھا یہ فیلڈ مشکل ہے. تو انیویٹیبلی میرے ذہن میں آیا کہ یار اگر مشکل ہے, محنت کر کے ایک دفعہ کر لوں گا نا, تو کم از کم لائن تو نہیں لگنا بیریئر پڑے ٹو گا. انٹری ہے. ہاں, نہ تو میرے پاس سفارش ہے, نہ میرے پاس رشوت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا کام کرو جہاں پہ لائن تھوڑی چھوٹی ہو. تو اس سے زیادہ میرے پاس کانسیپٹ نہیں تھا. میں نے صرف اتنی بات سمجھ کے کمپیوٹر سائنس میں کود پڑا. ہاں, جب میں پڑھنے لگا اس کو, مجھے مزہ آیا. وہ جو دورانی صاحب نے لاجک بلڈنگ کی تھی, جب میں پروگرام لکھتا تھا, جب میں الگوریتم لکھتا تھا, جب میں ایپس بناتا تھا, تو مجھے آسانی ہوتی تھی, مزہ آتا تھا. اور پھر میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا پروفیشنل کریئر کا, کہ جب میں سافٹ ویئر انڈسٹری میں آیا تو میرے پاس 3 سال کا میڈیکل کا ایکسپیرینس تھا, ہیلتھ کیئر کا ایکسپیرینس تھا. میں ہیلتھ کی ٹرمینالوجیز کو سمجھتا تھا. اور ادھر سے جب ہیلتھ کیئر کا کلائنٹ آیا, اس نے میرے سے بات کی, اس نے کہا یار انجینئرنگ کی فیلڈ میں ایکچوئل زیادہ تر لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی بات سمجھ نہیں آتی, تو آپ دونوں بات لینگویج سمجھتے ہو, تو یو کین ڈیولپ بیٹر سولوشنس. تو پچھلے 7 سال سے میں ہیلتھ کیئر میں کام کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں سے میری ڈومین نالج ڈیولپ ہوئی, ادھر سے میرا کمپیوٹر سائنس اسکل ڈیولپ ہوئے. تو ایک تھوڑا سا یونیک کمبینیشن بن گیا جو آج کل تھوڑا ریئر ملتا ہے. ہیلتھ ٹیک پہ زیادہ کام ہے ہیلتھ ٹیک پہ میرا. لیکن کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرس کرنے کے بعد جو آپ کا پروفیشنل جرنی ہے وہ کیسے شیپ اپ ہوا؟ یو اسٹارٹیڈ ود فری لانسنگ. کمپیوٹر سائنس میں جب میں لاہور آیا اپنا MIT کرنے کے بعد, وچ یونیورسٹی سے, آئی اسٹارٹیڈ ایز اے سافٹ ویئر. تھوڑا اس سے نیچے ہوا, بٹ وچ ایئر اٹ واز؟ اٹ واز لائک 2012 اور 2011, 2011 یا 2012 ایسا تھا. تو میں نے سیکھنا شروع کیا. پہلے 1 مہینے میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, اور وہ یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. پچھلے 2 سالوں میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے جو بھی پڑھا ہے اس کے کانسیپٹ نہیں ہے میرے پاس. مارکس آ گئے ہیں, کانسیپٹ نہیں ہے. مجھے دوبارہ پڑھنا پڑا. اٹ واز اے ریئلٹی چیک. ہاں, اٹ واز اے ریئلٹی چیک. آئی واز زیرو, ایبسلیوٹلی زیرو. میرے سامنے 2 آپشن تھے, یا تو آپ جاب بھی پیچھے چھوڑ آیا ہوں, گھر بھی چھوڑ آیا ہوں ابھی, یا تو پھر یہاں میں محنت مزدوری کروں, یا پھر دوبارہ پڑھوں. پھر میں نے کتابیں دوبارہ پڑھیں, پھر میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤس دوبارہ پڑھا, پھر میں نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کو دوبارہ پڑھا, پھر میں نے کمپیوٹر کو پروگرامنگ کو دوبارہ پڑھا, اور پھر پریکٹس کی. 9 مہینے مجھے لگے, 8 سے 9 مہینے مجھے لگے تھوڑی نالج ڈیولپ کرتے ہوئے. پھر وہاں سے میں نے کمپنی سوئچ کی. پھر 3.5 ایئر اسٹریٹ میں نے دن رات کام کیا. اور یہاں میں ایک میسج دینا چاہوں گا دنیا میں فری لانسرس کو. میں فری لانسنگ میں نہیں کودا. میں نے $200 میں $200 میں خود کو نہیں بیچا. میں نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. 1 سال پہلی کمپنی میں اور تقریباً 3.5 سال دوسری کمپنی میں. اٹ میکس 4.5 ایئر
رات دن کمپنی کے لیے کام کرتا تھا, دن کو بھی انہیں کے لیے کرتا تھا, رات کو نئی ٹیکنالوجی میں انہیں کے لیے کرتا تھا تاکہ مجھے تھوڑا نیا چانس مل جائے. ماسٹرز اور فری لانسنگ کے بیچ میں 5 سال کا گیپ ہے میرا, اور میں نے پہلا فری لانسنگ کا پروجیکٹ پکڑا تھا $30 کا, جو کہ ویسٹ ہو گیا تھا. پھر $50 کا پروجیکٹ پکڑا, اس $50 کے کلائنٹ کو میں $60,000 تک لے کے گیا, اور آج میرا $2 ملین کراس ہو رہا ہے اپ ورک پہ صرف, اور اب میں فری لانسنگ نہیں کرتا ہوں بائی دا وے. آپ کی ٹوٹل انکم کیا تھی اپ ورک پہ فری لانسنگ میں؟ میری $2 ملین اب کراس کر گئی ہے. اینڈ یو آر دی ہائیسٹ ارنر ان دیٹ؟ بائی فار میں نے نہیں سنا کسی نے 1 ملین بھی اپ ورک پہ کیا ہوگا, لیکن 2 ملین از لائک. تو وہ کون سے ہیکس ہیں یا وہ کون سے فارمولاز ہیں جو آپ نے کریک کر لیے یا جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ اگر ابھی کے فری لانسر؟ فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. پہلے ٹھیک سے اسکل پہ کام کرو, پھر پوری ایمانداری سے ڈیلیور کرو, لوگ آپ کو کام دیتے جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے. جب آپ ٹھیک سے اسکل ڈیولپ کر کے محنت سے کام کر رہے ہو تو پھر تھوڑی سی کنٹینیوس لرننگ کرتے جاؤ, پرسنالٹی پہ کام کرو, کمیونیکیشن پہ کام کرو, بزنس ایتھکس پہ کام کرو, خود کو سستا مت بیچو, گریجولی اپنا لیول اور اپنی پرائس بڑھاتے جاؤ. جو میرے پہلے پروجیکٹ کی ٹوٹل پرائس تھی نا سر, اتنے پیسے اب میں 15 منٹ کی کنسلٹیشن کے لیتا ہوں. ان 7 ایئر میں نے اپنا پورا جو ہفتے کی پرائس ہوتی تھی آج وہ 15 منٹ کی ہے. یہ جرنی ہے, اسے میں کہتا ہوں پروگریسو فری لانسنگ. کہ ہم $200 پہ بکے, ہمیں پیسے چاہیے زیادہ, ہم $200 کا اور کلائنٹ لے آئیں گے, $400 ہو گئے, پیسے بڑھ گئے, زندگی سے ٹائم نکل گیا. $600 کی ضرورت پڑی, ایک کلائنٹ اور لے آئیں گے, ٹھیک ہے, $200 کے 3 کلائنٹ ہو گئے, 14-16 گھنٹے زندگی سے نکل گئے, اور وہ ہر روز نکل گئے. 4 سال کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا. آپ کی جوانی, آپ کی کریٹیوٹی میں تقریباً 4 سال ہوتے ہیں. اس فیلڈ کے اندر جو آپ کے پیک ایئرز ہیں وہ 4 ہی ہوتے ہیں آن ایوریج. تو وہ ہم نے کتنے میں بیچ دیے؟ $600 منتھ میں, کیونکہ ہم نے کنٹینیوس لرننگ نہیں کیا, ہم نے اپنی ضروریات کو کنٹرول نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ پہ کام نہیں کیا, کمیونیکیشن پہ کام نہیں کیا. مجھے ایک ورڈ انگریزی یہ 2 عرفان جو ہم نے آئیڈینٹیفائی, بلکہ آپ نے خود ہی گنوا دیے ہمارے فری لانسرز کے ساتھ جو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسکلز ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کرتے, اور دوسرا یہ کہ سافٹ اسکلز جو ہیں جس میں کمیونیکیشن اسکلز بھی آتی ہیں ان میں لیک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان دونوں کو امپروو کرنے کے لیے آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں ہمارے فری لانسرز کو جو ابھی فری لانسنگ کر رہے ہیں, فریش گریجویٹس ہیں؟ آپ کو اگر اپنی پرسنالٹی کو نکھارنا ہے نا, یہاں لوگ کیا کریں گے کہ یار کتابیں پڑھو, بڑی اچھی بات ہے, مینٹورس کو فالو کرو. یار آپ اپنے آپ پہ کوئی چیز اپلائی نہیں کر سکو گے اگر آپ اپنے آپ کو بریدنگ سپیس نہیں دے رہے. اگر آپ طوفان میں کھڑے ہو نا, ہر طرف مٹی ہے, چیزیں اڑ رہی ہیں, کبھی بھی کوئی چیز آپ کے سر کو آ کے لگ سکتی ہے, اور اس وقت میں آپ کو آ کے ایک آرٹیکل دیتا ہوں, یار ذرا اس کو کریٹیولی پڑھ کے تو دکھاؤ مجھے, نہیں پڑھ سکو گے. اس وقت میں کہتا ہوں یار ذرا تم اپنے یہ پڑھ کے ذرا اس کو ڈیلیور تو کر دو. You don't have time to reflect. You don't have time to reflect. So what you do? Basically آپ نے اگر $1,000 کی فریلانسنگ 3 کلائنٹس کے ساتھ کرنی ہے تو بھائی 500 ضروریات کم کر کے کم ٹائم کر لو, بٹ گیو یور سیلف اے ٹائم. اب اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ ریڈ سیلف ہیلپ بکس, واچ ویڈیوز, پرسنالٹی کو میمک کریں. دیر آر سو مینی پیپل جن کی پرسنالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, آپ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسے کہ نیگیٹیولی آپ اس کو ایبزارب کرتے جاتے ہیں, سیکھتے چلے جاتے ہیں. آپ اپنی آرٹیکل لکھیں, ان کو پڑھیں, ویڈیو ریکارڈ کریں, اپنی ویڈیوز کو دیکھیں, آڈیو ریکارڈ کر کے دیکھیں, پھر ان آڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, کلائنٹ کے ساتھ جا کے انگریزی میں بات کریں. نہیں آتی خیر ہے, ٹوٹی پھوٹی سے ہی کریں. آپ کی پرسنالٹی میں نکھار پریکٹس سے آئے گا, پریکٹیکل سے آئے گا. کتابیں ایک ٹنل میں پڑھ کے کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا. اور پھر سرٹن ٹائم کے بعد یو ہیو ٹو ٹریول. گیٹ آؤٹ آف یور ہوم, گیٹ آؤٹ آف یور ہوم. ٹریول فار نتھنگ. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, یو ہیو ٹو ٹریول. پھر وہ جتنے لوگوں سے زیادہ آپ ملیں گے, جتنے لوگوں سے آپ بات کریں گے, آپ آئس بریکنگ اسکل ڈیولپ کریں گے, اتنا آپ اپنی پرسنالٹی کو کھولیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا جو پیک آرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ایک کلائنٹ کی ڈیڈ لائنز میٹ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ہم تو وہیں کھڑے ہیں, بینک اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے, اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بینک بھی خالی اور ہم بھی خالی. اچھا عرفان, آپ باقاعدہ یونیورسٹی نہیں گئے,
لیکن آپ کی جو گرومنگ ہے, کمیونیکیشن اسکلز ہیں, بہت اچھی ڈیولپڈ ہیں. آپ وہ پریکٹیکل اسٹیپس بتائیں جو آپ نے خود لیے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی گرومنگ کے لیے, تاکہ جو ہمارے بچے آج دیکھ رہے ہیں, فریش گریجویٹس ہیں, ابھی فری لانسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ ان بیبی اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو بہتر شیپ کر سکیں. سر ان مائی کیس مجھے تو زندگی نے ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ مجھے در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی. اٹ واز لائک اللہ کی طرف سے تھا, اور آج کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان راستوں سے گزرا. تو میں نے کوئی اسٹریٹجیکل نہیں بدلا, لیکن جب میں سافٹ ویئر ہاؤس میں آیا, سیکنڈ کمپنی میں آیا, ہماری ایک بزنس ڈیولپمنٹ Which ٹیم ہوتی company تھی. it was, if you اٹ want واز to آفورڈ name? اسٹوڈیوز. بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی تھی جو کلائنٹ سے بات کرتی تھی, ہم سے کام لیتی تھی اور کلائنٹ کو پاس آن کرتی تھی. اب جب کلائنٹ کال پہ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں نا انگریزی کا ایک لفظ بولنے سے پہلے پسینے آتے تھے. تو وہ کیا ہوتی تھی, بیچ میں ایک بزنس ڈیولپر بیٹھی ہوتی تھی, وہ مجھ سے اردو میں پوچھتی تھی, کلائنٹ کو انگریزی میں بتاتی تھی, مجھ سے اردو میں پوچھتی, کلائنٹ کو انگریزی میں بتاتی. تو بڑی شرم آتی تھی کہ یار اتنا بھی حال نہیں ہے کہ ہم کلائنٹ کو یس نو ہی کر سکیں, مطلب اتنی بھی حالت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اس آفس میں اس بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم کو مانیٹر کرنا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا کہ یار یہ کیسے کرتے ہیں, کیسے بولتے ہیں. میں گھر آتا تھا, اور میں اکثر نہیں بتاتا, میں لگا آپ کو بتا رہا ہوں, میں گھر آتا تھا, میں شیشے میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا تھا. جو بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم اس وقت کلائنٹ سے بولتی تھی نا, وہ میں گھر آ کے شیشے میں کھڑے ہو کے خود سے بولتا تھا کہ اگر مجھے بولنا پڑا تو میں کیسے بولوں گا. تو کافی دیر پریکٹس کرتا تھا. ای میل کلائنٹ کو لکھنا شروع ہو گیا تھا کہ یار اب میں خود لکھوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا, ہمت کر کے میں نے بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم سے کہا کہ میں خود اس سے بات کرتا ہوں. تو پھر میں نے خود کلائنٹ سے بات کرنا شروع کی. میں نے کہا جہاں میں غلطی کروں آپ مجھے کریکٹ کر دینا, لیکن مجھے تھوڑا بولنے دو. پھر میں نے کلائنٹ سے بولنا شروع کیا. جب میں نے کلائنٹ سے بولنا شروع کیا اور پھر میں نے کمپنی چھوڑ کے جب میں فری لانسنگ میں آیا, تو میرا پہلا کلائنٹ اوبیسلی گورا تھا, اور وہ اور میں 1-on-1 تھے. تو پھر جو اس سے باتیں شروع ہوئی نا, تو میں اس کے ساتھ 2 سال بولتا رہا. تو اس سے تھوڑی جو ہے نا لینگویج گرپ میری اچھی ہوئی. اس کے بعد کیونکہ مجھے ٹریول مجبوری بہت کرنا پڑا, بہت جانا پڑا, تو تھوڑا سا پھر میں اس طرف آیا. اینڈ دین فائنلی مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہوا. وہاں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یو سی آل دا بکس. پھر میں بہت بکس پڑھی. بک ریڈنگ کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ یہ شوق وہ ہے جو کہ ختم ہوتا جا رہا ہے بچوں میں سے, یا ہم دیکھتے ہیں یوتھ میں سے. یہ کیسے ڈیولپ ہوا بک ریڈنگ کا شوق؟ میں کہتا ہوں یہ اچھا, یہ ڈیولپ نہیں ہوا, فائنڈ کیا میں نے. اچھا, فائنڈ کرنا کیوں کہتا ہوں, اف یو آر ڈیسپریٹ فار سم تھنگ, اف یو آر ہنگری فار سم تھنگ, اور اس اسٹیٹ کے اندر آپ کو وہ چیز مل جائے, تو آپ کو اس چیز کی قدر پتہ چل جاتی ہے. آپ کو اس چیز کی ویلیو پتہ چلنے کے بعد آپ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یو آر ان دیٹ اسٹیٹ. اف یو آر ناٹ ہنگری, اور آپ کے سامنے کھانا رکھ دیں, اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیں, تو یو وونٹ اپریشیٹ دیٹ, یو وونٹ انجوائے دیٹ. جب میرے سامنے بکس آئیں, اور پہلی بک جو میں نے پڑھی تھی وہ تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. جب میں بک آئیں اس وقت آئی واز ان اے اسٹیٹ کہ یار میں کیسے سیکھوں, کہاں سے سیکھوں, میں نے یہاں سے نکلنا ہے. یو ہیڈ دیٹ ہنگر. وہ ہنگر تھا, اور کتاب آ گئی. اس نے ایسی سیٹسفیکشن دی کہ شوق مل گیا, یوں ڈیولپ ہو گیا. ورنہ کتابوں میں نا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں شوق ڈیولپ کرتے کرتے. اگر آپ کا پرپز نہیں ہے نا لائف میں, اگر آپ کے پاس ہنگر نہیں ہے نا, تو پھر آپ ناول تو پڑھ سکتے ہیں, کہانیاں تو پڑھ سکتے ہیں, فکشن تو پڑھ سکتے ہیں, سیلف ہیلپ بک آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اف یو وانٹ ٹو ریڈ سیلف ہیلپ بکس, تو آپ کو پرپز, پیشن, اور تھوڑا سا اپنے اندر ایمبیشنس کو لانا پڑے گا. پھر وہ آپ کو آ کے فیڈ کریں گے, پھر آپ کو بڑا مزہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیکس ریڈنگ کی آپ نے بات کی, فکشن ہے یا ناول ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو ایمپیتھی سکھانے میں, زندگی سکھانے میں, زندگی سمجھانے میں ان کا بڑا رول ہے. جب آپ فار ایگزامپل ناول ہے, آپ ڈفرینٹ کریکٹرز اس میں پڑھتے ہیں, تو آپ میں ایک ایمپیتھی آتی ہے کہ کون کس وقت کس فیز میں سے گزر سکتا ہے, ہو سکتا ہے گزر رہا ہو, یا کیا اس وقت سوچ رہا ہے اگلا کریکٹر جس سے آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ ریئل لائف میں آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر پاتے ہیں چیزوں سے, ایمپیتھی آتی ہے آپ میں, میرا خیال ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اگر ایمپیتھی بھی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, تو آپ کو پرپس چاہیے. اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کچھ ڈھونڈنے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کچھ ضرور ملے گا, آپ کچھ ضرور سیکھو گے. اگر آپ ٹائم پاس کے لیے پڑھ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں,
تو ایمپیتھی کا تو میں نہیں کہہ سکتا آئے گا. ہاں تھوڑی پھر بھی انگریزی ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی ووکیبلری ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی گرامر ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز اس پہ اچھا خاصا امپیکٹ پڑتا ہے. بٹ ان دا اینڈ ایوری تھنگ کمز ود پرپز. اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہے تو آپ کو ہر چیز فائدہ دے گی. ٹرو. تو یہ جو مقصد ہے زندگیوں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری یوتھ میں, یہ کیسے آئے گا؟ بمقصد زندگیوں کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ آئے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں برباد ہو رہا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جو میننگ لیس ہے, بالکل یوز لیس ہے. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مقصد جو ہے نا وہ بنایا نہیں جاتا, مقصد ڈھونڈا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بے مقصد دنیا میں بھیجا ہو یا بے مقصد بنایا ہو. تو پھر کیا ملتا ہے ہمیں؟ ہم نے اپنا پرپس ڈھونڈنا ہے. ہر شخص کے ذمہ ایک کام ہے, ہر چیز کا ایک پرپس ہے. چیز کا پرپس چیز نہیں ڈھونڈے گی, لیکن انسان نے اپنا پرپس ڈھونڈنا ہے. ہمارا پرپس ہے, ہم پرپس سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں. تو جب میں یہ سنتا ہوں کہ ہم پرپس بنائیں گے, یو کانٹ ڈو دیٹ, یو ول ہیو ٹو فائنڈ اٹ. بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ٹرینر, آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اپنا پرپس فائنڈ کر سکتے ہیں بچے, یا آپ وٹ ہیلپ یو فائنڈ یور پرپس؟ دیکھو جب آپ پرپس فائنڈ کرنے نکلتے ہیں نا سر, یو ہیو ٹو اوپن اپ یور مائنڈ اینڈ انٹویشنس کے. یار آپ کو نا اللہ انڈیکیشن دیتا ہے, اشارے دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آؤٹ آف مائی لائف. کیا آپ نے اللہ کے جب ان اشاروں کو سمجھنے لگتے ہیں نا, تو آپ آہستہ آہستہ اپنے مقصد کے قریب جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی لیٹر نہیں آتا. میں 2-2.5 سال پہلے سوشل میڈیا پہ آیا, وچ از ناٹ کچھ سالوں سے نہیں ہوں, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایک امپیکٹ ہے. آئی واز این ایکسٹریم انٹروورٹ, ایکسٹریم. سر بچپن میں ایسا تھا کہ اگر 3-4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا, میں چھپ جاتا تھا, رو پڑتا تھا, بھاگ جاتا تھا. 2.5 سال جہاں آپ بیٹھے ہیں نا, میں نے 2.5 سال اس بیسمنٹ کے اندر گزارے, اور اکیلا ہوتا تھا. شام کو سب چلے جاتے تھے, میں اکیلا رہتا تھا. 2.5 سال کہیں نہیں گیا. تو ایک دن ایسا آیا کہ اچانک سے مجھے ڈیجی اسکل سے ایک میسیج آیا کہ یار آپ کا آپ وقت پروفائل بہت اچھا ہے, آپ لیکچر ریکارڈ کریں گے یہاں کے, آپ بچوں کو سکھائیں, تو آپ آ کے 2 سے 3 منٹ کے نا ایک آڈیشن ویڈیو آپ ریکارڈ کروا دیں. میں نے جا کے کروا دی. پھر انہوں نے لیکچر ریکارڈ کرنا شروع کیے. لیکچر تو بند کمرے میں ہوتے تھے, میرے سامنے کراؤڈ تو ہوتا نہیں تھا, میں نیچرلی بول دیتا تھا. پھر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آیا. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا کمنٹس لوگوں کے, آئی فگرڈ کہ یار اللہ نے مجھے بھاولپور سے بنا اسکول یونیورسٹی اٹھایا, بولنا سکھایا, علم دیا, اچھے ٹیچر بھیجے, اچھے لوگ بھیجے. آج جب بچے ڈیجی اسکل کے لیکچر دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے, یو ہیو چینج مائی لائف سر, آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. آئی فگرڈ یار یہ کوالٹی اس سے میچ نہیں کر رہی کہ اللہ نے بولنا بھی سکھایا, علم بھی دیا, کمیونیکیشن بھی دی, اچھے لوگ بھی بھیجے. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یار آئی گو اینڈ گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. اس کا امپیکٹ کر رہا تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرا پرپس بہت بڑی کمپنی بنانا نہیں تھا, شاید مجھے یہاں اللہ لانا چاہتا تھا. اب آپ یہ پوچھیں کہ اچھا تو پھر آپ کو یہ احساس کیوں ہوا کہ آپ کا پرپس ہے؟ وہ پتہ کیسے ہوتا ہے سر, آپ دیکھیں آپ کو سکون کہاں ملتا ہے. پیسے تو کما رہا تھا, کلائنٹ تو آ رہے تھے, لیکن وہ انر پیس نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کام شروع کیا, وہ جو مجھے ایک انر پیس ملا, اس نے مجھے اندر جا کے بتایا کہ somehow this is what you need to do. اور جب آپ کو آپ کا پرپس ملے گا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیکیشن ایک آئے گی, پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہاں سے ہلا نہیں پائے گی. اگر کوئی کہے گا نا یہ نہ کر, تو آپ کہو گے میں مر جاؤں گا. اگر کوئی کہے گا نا اس کو چھوڑ دے, تو آپ کہیں گے تو مجھے چھوڑ دے. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی, آپ سے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. دیٹس دا ٹرو پرپس ٹو می. اب مجھے کوئی کہنا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو, یہ چھوڑ دو, میں کہوں گا تم مجھے چھوڑ. تھوڑا مزید کلیریفائی کریں, کیونکہ یہی کچھ ایڈکٹیوز جو ہوتے ہیں نشہ کرنے والے, ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش؟ نشہ کرنے والا ایڈکٹیوز نہیں سر. آپ دنیا کے جس بھی مرضی بیڈ ایڈکشن والے آدمی کو لیں, اس کے اندر گلٹ ہوگا, اس کے اندر گلٹ ہوگا, یا گلٹ ہوگا یا ریونج ہوگا. بٹ جب آپ کو زندگی کا مقصد ملے گا, اس میں گلٹ اینڈ ریونج نہیں, پیس ہوتا ہے, پیس آف مائنڈ ہوگا, سکون ہوتا ہے.
آپ کی روح سکون میں ہوتی ہے. اینڈ دی پرپز گیوز یو انرجی. آپ تھکتے نہیں ہیں وہ کرتے ہوئے, آپ ایسے ہی فریش لگتے ہیں جیسے آپ ابھی لگ رہے ہیں مسلسل ٹریولنگ کے بعد. آنکھ نہیں کھل رہی تھی میری, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آئی کین ریلیٹ, آئی کین تو انڈرسٹینڈ. 9 دن سے ٹریول کر رہا ہوں میں. جی آپ مجھے پتا ہے آپ کس کا 9 دن سے رات آیا میں, صبح پہنچا ہوں میں. تو سر پرپز جو ہے نا وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے سر سے نا آخرت کے حساب کا نا ڈر کم ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ کر رہا ہوں بھائی, ہاں میں اب کچھ میں وہ کر رہا ہوں جو جس کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا, میں اس کے کام میں لگ گیا ہوں. ان شارٹ سر سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ پھر ایک اور اسٹیٹ آتی ہے جب آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم بینگ ڈریون بائی سم ڈیوائن فورس. پھر آپ خود نہیں چل رہے ہوتے, پھر آپ ایک آٹو پائلٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ چیزیں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. چیزیں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اس پرپز سے ہٹتے ہیں, لنڈن جاتے ہیں, آپ کو بے سکونی ہوتی ہے. آپ اس پرپز سے ہٹتے ہیں, قطر جاتے ہیں, آپ کو بے سکونی ہوتی ہے. آپ اس پرپز سے ہٹتے ہیں, کلائنٹ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, بے سکونی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یار یہ بس ٹھیک ہے کام ہے لیکن this is not something I enjoy. ہر دوسری چیز آپ کو انکمفرٹیبل کر کے اس طرف پش کرنا شروع کر دیتی ہے. That's the true purpose to me. واو, ویری انسائٹ فل ڈسکشن ہیئر. اچھا میں تھوڑا سا زیون سولوشنس پہ آؤں گا جس کو میں 7 سولوشن سمجھ رہا تھا. اس کی ابتدا کیسے ہوئی, کیا فری لانسنگ سے نیچرل جرنی یہی تھا, اس 7 سولوشنس کا نام یا زیون سولوشنس کوئی 7 پرابلمس تھے جن کا آپ سولوشنس لا رہے تھے, کس طرح سے ہوا؟ نہیں سر, 7 سولوشن واز جسٹ بیکاز کہ اس وقت میں ایکس اور وی نام کے اندر لانا چاہتا تھا. اس جیسا نام کوئی نہیں تھا. سرچ رینکنگ میں اس کی پوزیشن اچھی تھی. برانڈنگ کے لیے ایکس ایک اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ یار ایکس پہ برانڈنگ اچھی ہوتی ہے, وی پہ برانڈنگ اچھی ہوتی ہے, اور مجھے وہ نام چاہیے جو سوشل میڈیا پہ کہیں بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو تاکہ میں آسانی سے اپنی پینیٹریشن کر جاؤں. اور مجھے ایک ایسا نام چاہیے تھا جس کے ریئر میننگ ہو اور جس چیز کے ساتھ لگے فٹ ہو جائیں. 7 کے ریئر میننگ ہے لائیولی. اب آپ لائیولی سولوشن لگائیں, آپ لائیولی سوشل لگائیں, آپ لائیولی اے آئی لگائیں, جہاں لگائیں فٹ ہو جائے گا. وہ اس اگلی چیز میں پرپس اپنا میننگ ٹرانسفر کر دے گا. So that was the agenda. باقی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. تو یہ بنایا. How it started? It is started کہ ایک جو $50 والا کلائنٹ تھا وہ پیسے دے رہا تھا, پیسے زیادہ آ رہے تھے, مجھے ایکسپینڈ کرنا تھا. تو پھر میں نے ایک اور بندہ ملایا, تو کلائنٹ کو اور اچھی سروس دی, پھر ایک اور ملایا. تو جب میں نے دیکھا کہ یار آئی تھنک کچھ ہو سکتا ہے, تو 30 40 50 لوگوں تک کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ یار کمپنی بنا لوں گا یا کیا کروں گا. پھر کمپنی بنانا شروع کر دی, پھر اس کو نام دے دیا, پہچان دے دی, پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے پڑے. جب ٹرانزیکشن کا سائز بڑھتا ہے تو کلائنٹ کہتا ہے اب آپ کا بینک بھی آفیشیل ہو. پھر میں نے دیکھا کہ اچھا یار اس ٹکٹ کے کلائنٹ سے اگر اس ٹکٹ کے کلائنٹ میں موو کرنا ہے تو آپ کو برانڈنگ چاہیے, آپ کو پراپر ایک لیگل اسٹرکچر چاہیے. پھر اس کے لیے اس کلائنٹ کی ٹکٹ کو ریچ کرنے کے لیے پہنچنا تھا. چاہتا تھا جو میں کرنا, جو میں اب کر رہا ہوں پروفیشنلی, میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں اپنا پروڈکٹ بناؤں جو یہاں سے نکلے اور دنیا کو جا کے فائدہ تھا. جو یہاں ابھی آپ سروس بیسڈ کمپنی سے پروڈکٹ بیس پہ آ رہے ہیں؟ آ چکا ہوں سر, آ چکے ہیں. پروڈکٹ کیا ڈیولپ کر رہے ہیں سر؟ ہمارے پروڈکٹ ابھی آ رہے ہیں, قطر میں لگا دیا. ریویل کر دیں؟ نہیں سر, ریویل کروں گا. بچے میں مجھے بہت کہتے ہیں, میں پاکستان کی ٹاپ 2-4-5 کمپنیز میں لگا چکا ہوں, قطر بھی کر آیا ہوں. اور پروڈکٹ کیا ہے؟ ابھی تک لانچ نہیں کیا. پروڈکٹ وہ ہے جو آپ کو چاہیے. آئی ایم ٹیلنگ یو, میں چاہتا تھا کہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کو بتاؤں, پروڈکٹ وہ ہے جو میں آپ کو دوں گا تو آپ کہیں گے مجھے اس کو فوراً یوز کرنا ہے, فوراً دے دو مجھے. ابھی تک مجھے 7 منٹ نہیں لگے اور پروڈکٹ چلا گیا جہاں بھی میں گیا ہوں. لیس دین 7 منٹس آن ایوریج جب میں ڈیمو دے رہا ہوتا ہوں. تو پلان میرا یہ ہے کہ یار پروڈکٹ لا کے شور بہت لوگ مچاتے ہیں. میں کیا کرنے جا رہا ہوں, پہلے میں بڑی آرگنائزیشن میں ڈپلوائے کرنا چاہ رہا ہوں, ان کو سپورٹ دے رہا ہوں, پروڈکٹ کو سسٹینیبل بنا کے ویلیڈیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ اے آئی کا پروڈکٹ ہے. جب وہ ویلیڈیشن ہو جائے گا انشاءاللہ ان ساری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لانچ کر رہا ہوں. اینڈ اٹ وانٹ ٹیک مور دین فیو منتھس, مے بی اے منتھ. تو کیا ہم پروڈکٹ لانچ کے بعد دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے؟ اچھا آپ کو بتاؤں پروڈکٹ لانچ اتنی زور کا ہوگا انشاءاللہ, اللہ مجھے وقت دے, اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ. اس کے بعد میں ایکچولی خود پروڈکٹ جا رہا ہوں گا لوگوں کے پاس, یار میں نے بتانا ہے دنیا کو کہ واٹ وی آر ڈوئنگ, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ مائی کنٹری.
व्हाट आई एम गोना तो डू। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड पे आना है आपको? हालात बदल रहे हैं ना सर, हालात बदल रहे हैं ना, सर्विसेज डाई हो रही हैं, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, रेप्यूट ख़राब हो रही है। ठीक है, आज आप मुझे बताएं कि आपके पास बॉर्डर पे 3 धमाके कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, सर्विसेज कहाँ जाएंगी आपकी? गोरा सबसे पहले सर्विसेज कहाँ जाएगा? अपनी अपनी हार विड्रॉ कर लेंगे। रिमोट जॉब्स कहाँ जाएंगे? कोई देगा आपको रिमोट जॉब? जिस मुल्क में जंग चल रही है और इंटरनेट ना हो, रिमोट जॉब होगी? सर्विसेज होंगी? आप पूरी टीम उठा के तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ओनर हैं तो आप तो बाहर जा सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं, टीम भी बाहर आसानी से बन सकती है। प्लस इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट कि आपकी कंट्री का फ़ायदा किस में है, इनोवेशन में या सर्विस में? हम सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। प्रॉब्लम तो यही है, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी को दुनिया कंट्रोल कर रही होती है और जो प्रोडक्ट ड्रिवन होते हैं वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो अगर आज इतने लाख बच्चे मुझे एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं और मैं सर्विस देते देते दुनिया से निकल जाता हूँ, व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड? बट अगर मैं एक प्रोडक्ट बना के उसको कामयाब कर देता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, तो भाई 10 बंदे और नहीं, 1000 नहीं, लाख बंदे और प्रोडक्ट बनाएंगे। बट आई डोंट वांट टू गो ऑन अ मीडिया एंड टॉक अबाउट प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, और आगे से एक कमेंट है, सर आपने क्या किया? क्या जवाब दूंगा? आज तक मैं अपना काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो कर लेता हूँ फिर जाके मैं दूसरे के साथ शेयर करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। क्या कोई इवेंट, कोई शख्स या वाकया वजह बना इस ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आप सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ आए? यार जब मैं कंपनी से निकला था ना, तो अब आपने नाम भी कंपनी का पूछ लिया है तो मैं उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी एक लेसन था। फिर मैंने एक दोस्त के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी शुरू की थी। उस प्रोडक्ट का नाम था क्रिकेट चिफ। पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग पोर्टल था मैंने छोड़ दिया था, मेरा दोस्त उसको कैरी करता रहा, ही डिड एन अमेजिंग जॉब ऑन इट। तो उसका मैंने फ़ायदा देखा। प्रोडक्ट में सर मज़ा ही कुछ और है। आपके मुल्क को, आपको, अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ना, उसका फास्टेस्ट रास्ता यहीं से जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी नहीं जाता, लेकिन ये बड़ा तेज़ रास्ता है टू टेक यू टू द फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, अगर मैंने कर लिया, तो मेरा तो पर्पज़ जो है उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो मैं अपने पर्पज़ के पास नहीं रह पाऊँगा। मैं जितना अपने पर्पज़ से दूर जाता हूँ उस वक्त जाता हूँ जब मैं क्लाइंट्स को टाइम दे रहा होता हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट। अब मुझे सफोकेशन होती है जब मुझे मैसेज आता है ना, यार सिस्टम डाउन है, और मैं जो भी कर रहा होता हूँ मुझे जवाब देना होता है। तंग आ गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा दिल भर गया। After doing so many services, I'm telling you, I'm done. I want to do it for myself, for the country, and I want to own whatever I'm doing. मैं रातें जागने को तैयार हूँ, लेकिन किसी दूसरे की ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं, गोरे की ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं, अपने लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रास्ता क्या है? अगर हमारे जो कंप्यूटर साइंस के अभी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो शुरू से इस जर्नी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए नेचुरल पाथ क्या है, रास्ता क्या है, बेबी स्टेप्स क्या लें वो? सर रास्ते से पहले दरवाज़ा बताता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, दरवाज़ा होगा तो आगे रास्ता होगा। दरवाज़ा है सब्र। 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 इस वक्त हमारा लोग यहीं जाके फेल हो जाते हैं। क्यों? पढ़ेंगे नहीं, बीच में फ्रीलांसिंग, कुछ स्किल नहीं सीखेंगे, बेचना पहले शुरू कर देंगे, जवानी क्लाइंट को दे देंगे, $200 के लिए डेस्परेट हो जाएंगे, $500 के लिए डेस्परेट हो जाएंगे। प्रोडक्ट तो मांगता ही सब्र है। इधर से $10,000 की क्लाइंट ऑफर कर रहे हो तो आपको ये कहना पड़ता है कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं फोकस ऑन समथिंग जो उल्टा आपके पैसे ले रहा है। Exactly. जो उल्टा आपकी रातें ले रहा है। मतलब एक तरफ आपको पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ आप पैसे लगा रहे हैं, और फिर तीसरी तरफ लोग आपको कह रहे हैं क्या कर रहा है, फेल हो जाएगा। आपके लोग, हाँ, आपके लोग आपके कह रहे हैं क्या कर रहा है, फेल हो जाएगा। क्लाइंट से आप पैसे नहीं ले रहे, खाने को पैसे नहीं है, ट्रैवल करने को मसले मसाइल हो रहे हैं, आंखें नींद से भरी हुई हैं। What it takes? पेशेंस, पागलपन, सब्र। तो मैंने क्या कहा था, पहले दरवाज़ा देखते हैं। जब ये दरवाज़ा खोल लेते हैं आप, फिर सर आप देखते हैं कि अच्छा, हाउ टू कंसीव आइडियाज़, हाउ टू क्रिएट पिच डेक्स, हाउ टू क्रिएट रोड मैप, हाउ टू क्रिएट POC, हाउ टू क्रिएट MVP, हाउ टू गो फॉर अ प्री सीड, हाउ टू गो फॉर अ सीड, हाउ टू गो फॉर अ सीरीज A, हाउ टू गेट इट एक्सेप्टेड, हाउ टू टॉक टू द पीपल। फिर ये रास्ते। तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट जर्नी में अभी किस स्टेज पे हैं? सर हम MVP बना के डिप्लॉय कर चुके हैं, एंड आई एम मूविंग अल्हम्दुलिल्लाह टुवर्ड्स सीरीज A।
MVP ڈپلوائے کر چکے ہیں آپ, اور کب سے لگے ہوئے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ؟ ہاؤ مچ ٹائم ڈڈ اٹ ٹیک؟ ڈیولپمنٹ پہ یا پروڈکٹ بنانے کی خواہش پہ؟ ہاں, کنسیپشن سے لے کر ڈیولپمنٹ تک, کنسیپشن پروڈکٹ کنسیو کرنے سے میں اب آپ کو تک. بتاتا ہوں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کنسیپشن سے شروع نہیں ہوتی. اوکے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ انٹینشن سے شروع ہوتی ہے, اوکے, کیونکہ اگر انٹینشن نہیں ہے تو کنسیپشن نہیں ہوگی. ون تھنگ, اور انٹینشن کو لیے مجھے 7 سال ہو گئے. یعنی کہ جب سے زیون سولوشنز بنی ہے تب سے آپ انٹینشن کو پروڈکٹ لیے ہی مجھے کرنا چاہ رہے 7 تھے. سال ہو گئے ہیں, کنسیپشن کو لیے مجھے آج 6 مہینے ہو گئے. اوکے, سو کیونکہ انٹینشن بہت اسٹرانگ تھی تو اس لیے کنسیپشن بہت کلیئر تھی. کیونکہ کنسیپشن بہت کلیئر تھی اس لیے پیٹ کاٹ کے لگا دیا. عرفان, اگر انٹینشن اتنی اسٹرانگ تھی تو پھر 6.5 سال تو نہیں لگنے 2 چاہیے دفعہ تھے. فیل ہوا. اوکے, آپ پہلے ٹرائی کر چکے ہیں 2 product. دفعہ ٹرائی فیل نہیں ہوا. اب وہ بات کہیں اور نکل جائے گی, پھر پاکستان کے بچے ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. بٹ آپ اس کو فیلئر کنسیڈر کیجیے گا. اوکے, میں پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو بتاؤں گا. اوکے, کیونکہ میں how hopeful and excited you are now for the product. سر یو کین واچ سی مائی فیس. Okay, I can see, but you can express in words as یار well. not about this product, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. the type of person I am, the type of مومن I am, میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں, کہہ سکتا ہوں, ہر بندے کو کہنا چاہیے. مجھے تو کبھی کسی چیز میں فیلئر نظر ہی نہیں آیا. میں جب کلائنٹس کے ساتھ میں نیگوشیشن کر رہا ہوتا نا, I can feel the money in my pocket. اور 90% How is that feeling? that gives you the energy, the passion, It the gives you confidence. the warmth? Absolutely, sir. It gives me the, kind of security. Not a motivation, not pleasure, Okay. security. جو بچے دھکے کھا کے زندگی میں آتے ہیں نا سر, ان کی جو مین ڈیریویشن فورس ہوتی ہے نا, وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. پیسہ سیکیورٹی کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے. Exactly. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے. تو مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ یار میں کہیں فیل ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آپ کی نیت صاف ہے اور آپ محنت کرنا جانتے ہو, اللہ کامیاب کرے گا. لیکن اگر کہیں فیل ہوئے تو اچھے کے لیے ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھولا. اب آپ نے بات مومن کی کر لی, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بلیورز ہیں ان کے لیے تو فیلئر ہے ہی نہیں. اگر کچھ اچھا ہو گیا تو شکر کریں, اگر کچھ برا ہو گیا تو صبر کریں. دونوں میری بات ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا عرفان, یہاں پر میں ایک بات آپ سے, ایک ضمنی سوال ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, شاید تھوڑا پرسنل لگے آپ کو. ہم نے کچھ انٹرویو کیا کچھ فیمس سنگرز کو یا جو مشہور لوگ ہیں, تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مطلب کس طرح کی تیاری پیرنٹس کرواتے ہیں, یا جو انڈسٹریلسٹ فیملیز ہیں, بزنس فیملیز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب گانا تو ہم سیکھ ہی جاتے ہیں, گھر کا ماحول ایسا ہے, ہمیں بیسکلی شہرت کو ہینڈل کرنا سکھایا جاتا ہے. اور جو بزنس مین فیملیز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیسے کو, فائنینسز کو مینیج کرنا, پیسے کو ہینڈل کرنا, منی مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے. یو کمنگ فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, جیسے کہ آپ نے بتایا, یو آر ناٹ کمنگ فرام اے لاٹ آف منی, بہت متمول گھرانے سے تعلق نہیں ہے. تو پھر جب ایک دم آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ بہت ساری علتیں آ جاتی ہیں. مطلب وہ کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں آپ جو کہ نان پروڈکٹیو ہیں. تو آپ نے منی مینجمنٹ کہاں سے سیکھی, کیسے سیکھی؟ کہ آپ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے جہاں آپ نے بہت پیسہ نہیں دیکھا اور پھر بہت پیسہ آیا. آپ نے بتایا یو ہیو ڈن مور دین $2 million آن اپ ورک. تو پھر اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ عام طور پہ لوگوں کو یہ ٹریننگ نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس ساری چیز کو کیسے کیا آپ نے, یا ہوئے تھوڑا بہت آپ بھی کھل کے بتائیں, اگر ہوئے تو بھی, اور اگر نہیں ہوئے تو کس فورس نے آپ کو, ضرور تیری توجہ کی رہبری ہوگی, میں نشے میں تھا تو اپنے ہی گھر گیا کیسے, تو کیا رہبری کہاں سے ملی؟ دیکھیں, $2 million ہو یا $3 million ہو یا $5 million, آپ منی مینجمنٹ کی بات کریں. منی مینجمنٹ تب کرنی پڑتی ہے جب آپ کے پاس پرپز نہ ہو اور پیسہ ہو. لسن, جب آپ کے پاس پرپز نہیں ہے اور پیسہ ہے تو آپ کو منی کو مینیج کرنا ہے. لیکن جب آپ کا پرپز کلیئر ہے اور اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے پیسہ آیا ہے, تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس پرپز کے لیے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. دیر از نو نیڈ فار مینجمنٹ. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ ڈیسپریٹلی ایک آرفنیج بنانا چاہتے ہیں غریب بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور اللہ آپ کو $1 million دے دیتا ہے, تو وہ کہاں خرچ ہوگا؟ اوبویسلی آپ کے مقصد پہ ہی خرچ ہوگا. آرفنیج پہ چلا گیا. تو کیا آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں؟
تو آپ کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا؟ میرا فیصلہ پہلے سے تھا، اور ابھی تک میں اتنا امیر نہیں ہوا کہ میرے پاس اتنے پیسے آئیں کہ میں ان کی مینجمنٹ سوچوں. ابھی اور بھی میرے پاس آئیں گے. میرا پرپس کلیئر ہے، پیسہ لگانے کا پرپس کلیئر ہے. جب میں نے گھر چھوڑ کے نکلا تھا نا، اگر میرے پاس اور کوئی پرپس نہیں تھا، پر یہ کلیئر پرپس تھا کہ جب اللہ مجھے پیسے دے گا تو میں کیا کروں گا. یہ میرا کل بھی کلیئر تھا، یہ میرا آج بھی اور کلیئر وہ کیا ہے؟ لیکن سر جو کرنا تھا، میں آئی واز ہوم لیس فار 28 ایئرس. اوکے. میں گھر بنانا چاہتا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، کہ میں ان کو اپنے گھر میں دیکھوں، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. ہم نے بہت رینٹ پہ رہے، بہت جگہوں پہ رہے، بہت شہروں میں رہے، بہت بستیوں میں رہے. میں چاہتا تھا میرا والد صاحب جب ریٹائر ہوں تو وہ اپنے گھر میں رہیں. میرے والد صاحب اریگیشن میں مالی تھے، اب اپنے گھر میں رہ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہی از لیونگ لائک اے گڈ لائف. دیٹ واز مائی پرپز اینڈ اٹ ٹک انٹائر فری لانسنگ، انٹائر کریئر ٹو بلڈ دیٹ ہوم. اور وہ اتنا خوبصورت اللہ نے گھر دیا کہ جس سوسائٹی میں گھر بنا تو ان کے ہیڈ آفس میں میرے گھر کی تصویر لگی ہوئی ہے. پھر اللہ نے جب گھر دیا تو پھر ایسا دیا، ماشاء اللہ. اینڈ آئی بلڈ اٹ. اس کے بعد مجھے لگا یار ختم ہو گیا پرپز. ایک وقت کے لیے تو مجھے لگا میں نے کر لیا جو دنیا میں کرنے آیا تھا. دین آئی فاؤنڈ مائی پرپز. اب جو میرا پرپز ہے آنے والے ٹائم میں، آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ، اور آئی وانٹ ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی بائی یونیورسٹی، بائی آرفنیج، بائی ایجوکیشن، بائی انکیوبیشن سینٹرز، بائی اسکالرشپس. اس پرپز پہ جتنا بھی پیسہ آ جائے کم ہے. یہ نیو فاؤنڈ جو پرپز ہے یہ کہاں سے آیا، کس طرح سے فگر آؤٹ ہوا؟ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نا کہ یار آپ نے یہ پہلا پرپز اچیو کر لیا اور اتنے نالائق ہونے کے باوجود کر لیا، تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، جو ہے اللہ کی طرف سے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تو پھر یہ ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واپس کرنا عوام کو. کیونکہ مجھے میرا پتہ ہے. اس کیمرے پہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، یار لنڈن سے PhD کر رہا ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے، اتنے پیسے کمائے، اتنے لوگ ہیں، اتنے ملکوں میں جاتا، بڑا قابل آدمی ہے. بھائی میں جتنا نالائق ہوں مجھے پتہ ہے، اینڈ آئی نو دیٹ کہ میں کتنا نالائق تھا، میں کتنا نالائق ہوں، میری کمیاں کیا ہیں. اس کے بعد جب میں اللہ کی رحمت دیکھتا ہوں تو مجھے کلیئر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری وجہ سے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہر اہلیت، ہر صلاحیت، ہر قابلیت اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جہاں پہ مجھے لگتا ہے آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ میرا کمال ہے، تو سمجھیں تنزلی کا سفر شروع ہو گیا. اب نوز ڈاؤن جا رہے ہیں آپ. اب بتائیں میں کیا منی مینجمنٹ کروں؟ صحیح، آپ کو ضرورت نہیں ہے. If you have the purpose, You are on the track. If you have a purpose, you are on the track. ساری بات ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا نام ہی لیو ود پرپز ہے کہ اگر آپ ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں تو باقی اگر آپ کا وائی کلیئر ہے تو باقی ہر چیز سارٹ آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے. That's why this is money management for me. اوکے. ہم بات کر رہے ہیں زیون سولوشنز کی، ہم نے بات کر لی. میں چاہوں گا آپ کا جو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کا پیشن ہے اس پہ بات کریں. ہاؤ انویسٹڈ یو آر ان دیٹ؟ کیا کورسز کروا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کن کو پڑھا رہے ہیں؟ پہ ہم لوگ AI پڑھا رہے ہیں، سافٹ اسکل پڑھا رہے ہیں، کمیونیکیشن پڑھا رہے ہیں، فری لانسنگ پڑھا رہے ہیں، اور یہ پریکٹیشنرز پڑھا رہے ہیں. اور ان کا لیول ہی الگ ہے کانٹینٹ کا. AI فار پیرنٹس الگ سے بنایا، AI فار کڈز الگ سے بنایا کہ ماں باپ بچے کی پرورش کیسے کریں AI کے دور میں. بچے جب ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہوئے یا ارلی اسکول گوئنگ ہے تو وہ AI کو کیسے اپنی زندگیوں میں لائیں، ان کو کیا سیکھنا چاہیے، ان کے لیے کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. AI کو میں دیکھتا ہوں اگر آپ نے AI میں ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے اس جنریشن کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ کرنے ہیں، AI کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے، تب انوویشن آئے گی. ورنہ تو صرف ہم مزدور پیدا کرتے جائیں گے، ڈیجیٹل مزدور، ڈیجیٹل مزدور، ڈیجیٹل مزدور. ہم کانسیپٹ پہ کام نہیں کر رہے. جب بچہ یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے کانسیپٹ بنا چکا ہوتا ہے، وہ اپنے عقیدے پکے کر چکا ہوتا ہے، اور ہم اس کو جب یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے سائنٹسٹ بننا ہے تو وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے. اسکول لیول پہ کام کرنا ہے، اسکول سے پہلے ارلی پیرنٹنگ پہ کام کرنا ہے، تب وہ بچہ وہ مائنڈ سیٹ لے کے جائے گا، تب آپ سائنٹسٹ پر پروڈیوس کریں گے، تب آپ انوویٹ کریں گے. That's what I'm doing. اچھا، ہم پیرنٹنگ پہ بھی بات کریں گے کہ بچے AI کی طرف بچوں کو کیسے لے کے آئیں پیرنٹس. سر وہ تو میں نے کورس ریکارڈ کیا ہے، میں نے کہا آپ افیرا پہ جائیں، فری سائن اپ کریں، AI فار پیرنٹس کو دیکھیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری ریکویسٹ ہی سمجھ لیں، فری ہے، مجھے کون سا پیسے مل رہے ہیں. اوکے، ویل گو دیٹ. اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ ایک تو کمپیوٹر سائنس والے لوگ ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس پڑھ رکھا ہے، پروگرامنگ کوڈنگ جن کو آتی ہے، وہ AI کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں آرام سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لے مین ہے، جس کا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے،
وہ لوگ اے آئی کو کیسے اڈاپٹ کریں. اے آئی فار ایوری ون کی جو بات ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو گائیڈ کریں کہ آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں آپ اے آئی کو کیسے اڈاپٹ کر سر سکتے اے آئی جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس کا کمپیوٹر کوڈنگ کا نام نہیں ہے, پروگرامنگ کا نام نہیں ہے, پائتھن کا نام نہیں ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ یہاں میرے پاس آئے ہیں, گاڑی پہ آئے ہیں نا, گاڑی پہ آئے ہیں, تو کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں گاڑی کا انجن کھول کے فٹ کرنے کا کورس کیا؟ کیا آپ نے یہ ریسرچ کی کہ گاڑی کا انجن کیسے بنتا؟ نہیں نا. آپ نے کیا کیا, ایک ٹول لیا, آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کیا کرتی ہے, آپ نے اس ٹول کو استعمال کرنا سیکھا اور اپنی زندگی کو تیز کر لیا. نہیں, تو اے آئی کو آپ کو یوز کرنا اے آئی سیکھنا کا ہے. آپ نے پہلے کانسیپٹ سمجھنا ہے, بیسک کانسیپٹ جو میں نے یوٹیوب پہ بھی سمجھایا ہوا, افیرا میں بھی سمجھایا ہوا کہ بیسک کانسیپٹ کیا ہو. بیسک کانسیپٹ میں چند چیزیں سمجھنی ہے کہ یار پریڈکشن کیا ہے, پروجیکشن کیا ہے, ماڈل کیا ہے, ڈیٹا کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے, یا اور ایڈوانس جاتے ہیں ڈیپ لرننگ کہاں یوز ہوتی ہے, مشین لرننگ کہاں ہوتی ہے, این ایل پی نیچرل لینگویج پروسیسنگ کیا ہوتی ہے, ماڈل کیا ہوتے ہیں, ایل ایل ایم کیا ہوتے ہیں, اینڈ آف دا اسٹوری. پھر آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, جب اس ٹول کا آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو برین آئیڈیاز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کا برین اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے. جیسے گاڑی چلاتے ہوئے تو آپ سوچ نہیں رہے ہوتے, آپ کے برین نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ اس ٹول کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے ہی اے آئی کے ٹولز کو آپ استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنی فیلڈ میں اسکیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, انوویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان لوگوں سے آپ پروڈکٹ بنوا لیتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر ایکچولی بیٹھ کے ڈیولپمنٹ کریں. گاڑی کا انجن بھی تو بنایا ہوگا نا کسی نے. جب انجن خراب ہوتا ہے تو آپ خود نہیں بناتے, آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو انجن کا یہ کام ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ گاڑی نہ یوز کریں کیونکہ آپ کو انجن ٹھیک کرنا نہیں آتا. ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم جب اے آئی میں جاتے ہیں یا تو ہم پائتھن سیکھ کے جائیں گے یا ہم اے آئی نہیں سیکھیں گے. نہیں سر, لرن اباؤٹ اے آئی. نئے ٹول مارکیٹ میں آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں, نئے آرٹیکل آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں. یوٹیوب, فیس بک, انسٹا پہ جا کے اپنی اس کی ٹائم لائن کو کنفیگر کریں, وہاں پہ اے آئی کے بارے میں سننا شروع کریں. آہستہ آہستہ آپ کا برین اڈاپٹ کر لے گا اینڈ یور لائف ول بی الائنڈ ود اے آئی. لیکن ہم ریزسٹیو ہیں, یا بالکل ڈیپ جائیں گے یا کنارے پہ کھڑے رہیں گے. دیٹس واٹ وی ڈو. اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میں نے پوری ڈیٹیل یوٹیوب پہ دی ہوئی ہے. عرفان, آپ کا انتہائی شاندار کیریئر فری لانسنگ میں ہے, آپ ورک پہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فری لانسنگ جو ہے کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں؟ جو لوگ کمپیوٹر سائنس والے نہیں ہیں, سوشل سائنسز یا دوسرے سبجیکٹس پڑھے ہیں, وہ کیا اسکلز سیکھ کے اپنے آپ کو ایک رسپیکٹفل لائیولیہوڈ کمانے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ ہم یہ انیبلمنٹ کیسے کریں اپنی یوتھ کی, بچوں کی؟ سب کے سب یونیورسٹیز نہیں جا سکتے, سب کے سب کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ نہیں ہو سکتے, تو ان کو ہم کیسے انیبل کر سکتے ہیں؟ دیر آر سو مینی اسکلس. سر آپ نے اپنے اسکل کو آئیڈینٹیفائی کرنا. فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسکل سروسز کو بیچنا ہے, کلائنٹ کو بیچنا ہے, تھرو اینی میڈیم, تھرو اینی فریم ورک, آن لائن اور فزیکل, جہاں سے بھی یہی کرنا ہے نا. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اسکل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ضروری تو نہیں کہ سارے ٹیکنیکل کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, آپ پرومپٹ انجینئرنگ کر سکتے ہیں, آپ بہت سارے کام ہیں, اینڈلیس کام ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہیلتھ کیئر کے اندر ہے, آپ اپنی کنسلٹنگ سروسز سیل کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر آپ اپنے پورٹل بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو آن لائن اویلیبل کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس. آل یو ہیو ٹو ڈو آئیڈینٹیفائی اسکل سیٹ, ورک آن یور اسکل سیٹ, اس کو ایک ایکسیپٹیبل اسٹیج پہ لا کے آئیڈینٹیفائی دا پلیٹ فارم, رائٹ پلیٹ فارم. پھر اس رائٹ پلیٹ فارم پہ جا کے بائی یوزنگ رائٹ بزنس کمیونیکیشن, بائی ہنٹنگ اے رائٹ کلائنٹ, سینڈنگ اے رائٹ پرپوزل, آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے. دیکھیں اتنے سارے ورڈ میں نے رائٹ بولا ہے. اٹس لائک اے کانفیگریشن. ایک بھی پیس مس ہوا, آپ کی گروتھ کی گاڑی رک گئی. اور یہی ہماری فری لانسنگ میں ہوتا ہے. آئی کال اٹ ڈسٹرکٹیو فری لانسنگ, کیونکہ ہمارے ہاں بچے فری لانسنگ جب شروع کرتے ہیں تو وہ فری لانسنگ ساری زندگی کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں فری لانسنگ کرو, فری لانسنگ چھوڑنے کے لیے. فری لانسنگ میں انسان اوبر بن جاتا ہے, نتھنگ ایلس. پیسے ختم, گاڑی بھی ختم. ایک وقت آتا ہے پیسہ گاڑی دونوں ختم ہو جاتے ہیں. فری لانسنگ از لائک اے اوبر. گیٹ آؤٹ آف اٹ, میک منی, ڈیولپ اسکل سیٹ, ڈیولپ کمیونیکیشن اسکل, ڈیولپ یور ایکسپوجر, گو فار اے پروڈکٹ, گو فار اے اسٹارٹ اپ. دیٹس یور لائف. ٹیک اے رسک. وہ جو ایک پوائنٹ آتا ہے نا جب فری لانسنگ سے اسٹارٹ اپ یا پروڈکٹ کی طرف جانے والا, اس میں نا بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, پیسہ چھوڑنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. او ہو, وہاں وہ دروازہ آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو صبر کا دروازہ, وہ دروازہ کراس کرنا. تو میرے خیال میں اگر شروع سے ہی آپ کا اگر مقصد کلیئر ہے تو آپ شروع سے ہی تھوڑا سا
اس طرح سے چلتے ہیں کہ آپ کو بعد میں وہ فیل نہ ہو. آپ شروع سے اپنی ضروریات تک رہتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ میں نے ایونچولی پہنچنا کہاں پہ, کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے. پرپز از ایوری تھنگ سر. اگر آپ کے پاس پرپز نہیں ہے نا تو آپ زندہ لاش ہو یار. ایگزیکٹلی. آپ جی نہیں رہے ہو, آپ بس ایویں ہی ہو. اور یاد رکھنا کہ یہ سمجھ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں, اب نہیں ہے تو میں کیا کروں. پرپز ڈھونڈنا آپ کا فرض ہے, آپشنل نہیں ہے. یہ فرض ہے مقصد ڈھونڈنا, کیونکہ اللہ نے دماغ دیا ہے, اللہ نے آنکھ دی ہے, اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں, اللہ نے سوچ دی ہے, اللہ نے زندگی دی ہے. ڈھونڈیں, اٹس یور رسپانسبلٹی. فیل کریں, لوگوں سے ملیں, بات کریں, پوچھیں, ریسرچ کریں, کتابیں پڑھیں, سیلف ہیلپ کی بک پڑھیں, علماء کے پاس جائیں, انٹلیکٹس کے پاس جائیں, نکلیں, انکمفرٹیبل لوگ یہ سب کچھ بھی کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے ساتھ ساتھ یہ سب چھوڑ کے ایک دفعہ بیٹھ جائیں, اپنے اندر بھی تو جھانکیں. ریفلیکشن کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں سر, اپنے اندر میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بھی میں کروں گا. جب اندر طوفان چل رہا ہو نا, غیر یقینیت کا, مہنگائی کا, نیگیٹیوٹی کا, دھوکے کا, گھر والوں کی تکلیف کا, زندگی کی ناانصافیوں کا, معاشرے کی ناانصافیوں کا, گورنمنٹ کی ناانصافیوں کا, جب ایک طوفان چل رہا ہو نا سر, اس وقت آپ کو ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. یو نیڈ سم ون جو آپ کو کام ڈاؤن کرے. اور آپ مانیں گے اس وقت میجورٹی آف دا یوتھ کے اندر یہی طوفان ہے. They need people. ہمیں ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. They need people. Not exactly sir hand holding. ہمیں تھوڑی moral support کی ضرورت ہے. I would call it a moral support. Hand holding بھی کام خراب کر دیتی. moral support کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑی چاہیے, لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا جن کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے, بانٹنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا, ورنہ یہ طوفان ان کو لے جائے گا, ہمارا میجورٹی کو لے جائے گا. ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. اس طوفان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن دے دی تو یہی طوفان جو ہے وہ بہت بجلی بنانے کے کام آ جائے گا. سر انوویشن ملک بنانے کے کام آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عرفان, اتنی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چلتی رہے. آئی لو یور انرجی اینڈ ہیوملٹی. بہت انسائٹ فل اور بہت مزے کی یہ ڈسکشن رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا اس میں سیکھنے کو. وی آر ٹورڈز دا اینڈ آف آور کنورسیشن. ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہم یہاں پر کریں گے جس میں کوئک کویسچنز اور کوئک آنسرز آپ سے ایکسپیکٹڈ ہوں گے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ زندگی کیا ہے؟ پرپز. وٹ از پرپز آف لائف؟ مقصد حیات کیا ہے؟ گیونگ اٹ بیک, لیونگ اے گڈ لیگیسی بیہائنڈ. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ کامیابی کیا ہے؟ when someone, a person, ایک ایسا شخص جو آپ کو نہیں جانتا, آپ اسے نہیں جانتے, اور وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یار اللہ اس کی بھلائی کرے. اس کے دل میں آپ کے لیے دعا نکل جاتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ سیلف لیسلی بانٹنا شروع کرتے ہیں, اور جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں, میں اسے کامیابی کہتا ہوں. جب اللہ آپ سیلف لیسلی گیو بیک کر سکتے, گیو بیک کرنے کی پوزیشن میں اللہ آپ کو, ان شارٹ اللہ آپ کو دینے والا بنا دے, تو آپ کامیاب ہو گئے. اینڈ وٹ از دی بیسٹ ایڈوائس یو ہیو ریسیوڈ ان یور لائف؟ سب سے بہترین نصیحت جو زندگی میں کبھی ملی ہو آپ کو؟ دیکھیں دیر آر سو مینی. اب اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرنا تھوڑا مشکل ہے. چلیں آپ ٹاپ 3 بتا دیجیے. 3 ایڈوائزز نہیں, میں آپ کو ایک تھیوری بتا سکتا ہوں جس نے نا مجھے یہ بتایا کہ آئی کین چیک کہ میں زندگی میں, یا کوئی بھی شخص زندگی میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے کسی نے یار کہا تھا کہ زندگی میں جو بھی کرنا ہے نا, اپنی نیت صاف رکھو. دوسرا, کچھ ایسا مت کرو جس سے کسی کا نقصان ہو. تیسرا, کسی کے بارے میں اپنے دل میں بوگس مت رکھو. چوتھا, جب آپ کوئی کام کرنے سے پہلے ہار جاتے ہو نا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جاؤ گے, تو پھر آپ ہار جاؤ گے. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کامیابی اللہ نے دینی ہے اور آپ کو کامیاب کرنے کا ذمہ بھی اللہ کا ہے, تو پھر ہو آر یو جو آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. دین یو گو ود اے فل آپٹیمزم. دیٹ ون ورڈ سب کو ملاؤں, آپٹیمزم. مجھے اس پہ پاگل بھی کہا گیا, شیخ چلی بھی کہا گیا, ایروگنٹ بھی کہا گیا, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, بیوقوف بھی کہا گیا. بٹ مجھے پتہ ہے وہ میرا آپٹیمزم تھا, وہ میرا آپٹیمزم ہے, وہ میرا آپٹیمزم رہے گا.